ہسٹری آئی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جراد۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو آج ایک ایسے جزیرے کے بارے میں معلومات دیں گے جس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ دنگ رہ جائیں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہزاروں سال پہلے انسان نے ایسٹر آئی لینڈ میں دیو ہیکل مجسمے کیسے بنائے۔ کیا یہ کسی نادیدہ قوت کا کام ہے؟ کیا ایسٹر آئی لینڈ جنات کا جزیرہ ہے؟ یہ جاننے کے لیے اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، ایسٹر آئی لینڈ 1772 میں دریافت ہوا۔ ان دنوں ایسٹر کا تہوار منایا جا رہا تھا اور لوگ اسی مناسبت سے اس جزیرے کو ایسٹر آئی لینڈ کہنے لگے۔ جنوبی پیسیفک میں واقع یہ جزیرہ 1888 سے چلی کی ملکیت ہے۔ یہ جزیرہ دنیا بھر میں اپنے ان سینکڑوں مجسموں کی وجہ سے مشہور ہے جنہیں آج سے لگ بھگ 700-800 سال پہلے انسانی ہاتھوں نے وجود بخشا تھا۔ انہیں موئی مجسمہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسٹر آئی لینڈ 24 کلومیٹر لمبا اور اس کی چوڑائی 13 کلومیٹر ہے۔ اس میں نصب کئی نہایت وزنی اور دیو کامت مجسموں کی تعداد 887 ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اس وقت کے قبائلیوں کے فن نقاشی اور سنگ تراشی کا بہترین نمونہ ہے۔ آج جب ہم جدید ٹیکنالوجی اور بھاری مشینوں کی مدد سے جدید طرز تعمیر کے حامل بلند و بالا اور دیو ہیکل عمارتیں دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، تو یقیناً یہ کئی ٹن وزنی اور دیو کامت مجسمے اس دور کے معماروں اور ہنرمندوں کا غیر معمولی کارنامہ اور شاہکار ہی کہلائے گا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان وزنی مجسموں کو اپنی جگہ سے اٹھا کر ایک قطار میں بھی رکھا گیا، جو بہت ہی مشکل ثابت ہوا ہوگا، اور ایسا کرنے کے لیے سینکڑوں لوگوں کی مدد بھی لی گئی ہوگی۔ ماہرین ارضیات کے مطابق زلزلے یا آتش فشاں پھٹنے سے زیر زمین گیسیں اور جو کیچڑ وغیرہ اوپر آتے ہیں، اس سے زمین کی سطح پر کچھ رقبہ پہاڑ اور ٹیلے کی صورت میں بلند ہو جاتا ہے، اور جزیرہ ایسٹر لینڈ اسی قدرتی عمل کا نتیجہ ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس مقام پر 3 آتش فشاں پھٹے تھے اور یوں یہ جزیرہ وجود میں آیا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے ایک اندازے کے مطابق موئی مجسمے 1250 سے 1500 کے درمیان میں بنائے گئے تھے۔ 1995 میں انہیں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ قرار دیا تھا۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ اس جزیرے پر آباد اپانوی قبیلے کے معماروں اور ہنرمندوں نے مل کر انسانی شکل میں مجسموں کو بنایا، لیکن ایک ہی طرح کے مجسمے سینکڑوں کی تعداد میں بنا کر ایک ہی قطار میں نصب کرنے کا کیا مقصد تھا، یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا۔ اکثر موئی مجسموں کی لمبائی لگ بھگ 5 فٹ سے لے کر 33 فٹ تک ہے، جبکہ یہ 88 ٹن تک وزنی ہے۔ ناظرین گرامی، آتش فشانی کی وجہ سے وجود میں آنے والے اس جزیرے پر موجود یہ مجسمے لاوے کے سخت ہو جانے والے ٹکڑوں سے ہی بنائے گئے ہیں، اور ایسا اعلیٰ مہارت سے ان کو تعمیر کیا گیا ہے کہ جو اس قدیم ترین آبادی کے بارے میں ماہر آثار قدیمہ کو کئی طرح کے مفروضات قائم کرنے کی طرف بھی راغب کرتے ہیں۔ مثلاً اس جزیرے پہ آباد لوگ غیر معمولی ترقی یافتہ تھے، اور انہوں نے فن تعمیرات میں نہایت کمال حاصل کر لیا تھا۔ یہاں رہنے والے لوگوں کے بارے میں ماہر آثار قدیمہ کے مفروضات سے اس بنا پر بھی غیر معمولی ہو جاتے ہیں کہ اس ویران جزیرے سے اس بات کا واضح آثار ملے ہیں کہ یہاں آباد لوگ آدم خور تھے، اور ان کے ختم ہو جانے کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کو ہی کھا گئے تھے۔ یہ بات آج بھی ایک نہ حل ہونے والا بید کے طور پر موجود ہے، اور جس کا جواب تلاش کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہے کہ آخر کیوں ان لوگوں نے آدم خوری کو اپنایا اور کیوں ایک دوسرے کو ہی کاٹ کاٹ کر کھا گئے۔ کیا یہ لوگ کسی جنون کا شکار تھے، یا کسی اور وجہ سے ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا، یا یہ کسی پراسرار بیماری میں مبتلا تو نہیں ہو گئے تھے؟ اس کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ انسانوں کو کھانے کے حوالے سے یہاں پتھروں پر بنائی جانے والی اشکال سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ عمل خاص طرح کی رسومات کے ساتھ ادا کیا جاتا تھا۔ جیسے آدم خوری ان لوگوں کے لیے محض پیٹ کی بھوک مٹانے کا مقصد نہیں تھی،
بلکہ یہ ان کے لیے کسی اور حوالے سے بھی اہمیت کے اختیار کر گئی تھی۔ آج یہ جزیرہ سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے، لیکن یہاں اس سے ملنے والے آثار سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کبھی موت کا خونی کھیل بھی کھیلا گیا ہوگا۔ امریکی ماہر آثار قدیمہ البرٹو نے اس حوالے سے اپنی تحقیقات کو سمیٹتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہاں آباد لوگ ایک خاص قسم کے وائرس کا شکار ہو گئے تھے، جس نے ان میں آدم خوری کے رجحان کو پیدا کیا۔ البتہ اس وائرس کے بارے میں البرٹو خاموش ہیں کہ یہ کیوں اور کیسے پھیلا، اور یہ کہ اس کے بعد کیوں اس وائرس نے کسی دوسرے جزیرے پر حملہ نہیں کیا، اور دنیا میں اس قسم کے وائرس کے آثار موجود ہیں کہ نہیں۔ قدیم تہذیبوں کی تاریخ میں مہارت رکھنے والے زیادہ تر افراد اس واقعے کو جادوگری کے فن کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں موجود لوگ جادو کے فن کے اعلیٰ ترین مدارج پر پہنچ چکے تھے، اور جزیرے پر موجود دیو قامت مجسمے اصل میں ان کی جادوئی مشقوں کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار تھے۔ جادو سے متعلق قدیم مصری دستاویزات میں موئی سے مشابہت رکھنے والے بتوں کی تصویریں بھی موجود ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایسٹر آئی لینڈ کا ہر فرد جادو کے فن کا ماہر تھا، کسی طور پر جب وہ ایک دوسرے سے بھڑ گئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو ہی ختم کر ڈالا۔ 1860 میں سیاحوں نے پہلی بار اسے دریافت کیا تو انہوں نے اس کا نام راپا روئی رکھا، جس کا مطلب عظیم راپا ہے، جبکہ ایک اور جزیرہ چھوٹا راپا کے نام سے پولینیشیا میں موجود ہے۔ پولینیشیا کے جزیرے کی مناسبت سے ہی اس کا نام راپا نوئی رکھا گیا۔ تاہم جب 1722 میں ڈنمارک کا کپتان جیکب راگوین اس جزیرے پر پہنچا تو اس روز ایسٹر کا دن تھا۔ اس دن کی مناسبت سے بھی اس کا نام ایسٹر آئی لینڈ رکھا، اور تب سے خاص طور پر یورپ بھر میں اس جزیرے کا یہی نام مشہور و معروف ہے، کیونکہ جیکب پہلا یورپی تھا جس نے اس جزیرے پر قدم رکھا۔ اس جزیرے سے ملنے والے انسانی ڈھانچوں اور ہڈیوں کے ڈی این اے مطالعے سے ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہاں انسانی آبادی کا آغاز 1 سے 10 عیسوی کے درمیان کسی وقت ہوا ہوگا، جبکہ اس جزیرے کو آباد کرنے والے پولینیشیا کے جادوگر تھے، جنہیں ان کے اپنے جزیرے سے شیطانی علم سے تعلق کی بنا پر باہر نکال دیا گیا تھا، اور 5ویں قبل مسیح میں ان کا قتل عام کر دیا گیا۔ شاید تب ہی سے آدم خوری کا عمل شروع ہو گیا ہوگا۔ جی تو پیارے دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔